اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتامی لمحات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ رمضان المبارک کا تیسرا یعنی آخری عشرہ جو کہ جہنم سے نجات والا عشرہ ہے، اس کے تقریباً 3 سے 4 دن گزرنے والے ہیں۔ آج جبکہ 23واں روزہ ہے، اس کے بعد 6 یا 7 روزے باقی رہ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کے اندر ایک رات جس کو لیلۃ القدر فرمایا گیا، بہت فضیلتوں والی اور عظمتوں والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یعنی انسانوں پر خصوصی رحم اور کرم فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہتا اور نہ بتاتا اس رات کے بارے میں، تو ہم رمضان المبارک کے علاوہ بھی سال کے 365 دن ہم اس میں عبادت کرتے اور اس رات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، جس رات کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، جو کہ عام زندگی کے 80 یا 83 سال بنتے ہیں۔ تو ہم پورا سال اس رات کو ڈھونڈتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رحم و کرم فرمایا اور اپنے پیارے نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلا دیا کہ یہ جو رات ہے یہ پورا سال نہیں ڈھونڈنی، بلکہ سال کے 1 مہینہ یعنی رمضان المبارک میں ڈھونڈنی ہے۔ محترم ناظرین، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کو اور بھی آسان فرما دیا اور یوں رمضان المبارک کے پورا مہینہ میں اس رات کو ڈھونڈنے کے بجائے یہ ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رمضان مبارک کی یہ جو رات ہے اس کو آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، یعنی آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یوں رمضان المبارک کے 30 راتیں جو کہ عبادت کر کے ہمیں اس رات کو ڈھونڈنا تھا، اس کو آسانی کر کے ہمارے لیے آخری 10 راتوں تک اس کو سمیٹ دیا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر اور احسان فرمایا، ہمارے اوپر اور احسان کیا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا، وضاحت کر دی کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب اس آخری طاق راتوں میں سے اس رات کی نشاندہی بھی فرمائی گئی تو میں آپ کی طرف نکلا، یعنی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے نکلا کہ آپ کو وہ لمحہ بتاؤں، لیکن 2 اشخاص کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے مجھ سے وہ گھڑی اٹھا لی گئی، یعنی اس گھڑی کا وقت یا جو ٹائم تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ ناظرین گرامی، رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضاحت فرما دی تو پھر بھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، ہمارا ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم تو کمزور لوگ ہیں، طاق راتیں جو 5 راتیں ہیں وہ ہم ساری رات جاگ کر کیسے نکالیں کہ ہمیں وہ لمحہ مل جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لمحے کو ہمارے لیے بتایا، مزید وضاحت فرمائی سورۃ القدر کے اندر، اور معاملے کو اور بھی آسان فرما دیا، اور یوں فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں اور جبرائیل امین ہیں وہ نازل ہوتے ہیں اس رات کے اندر، یہاں تک کہ یہ حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع جو ہے فجر طلوع ہو جائے، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ فرشتے اترتے ہیں، اور اتر کر صبح سحری کے وقت تک جو ہے فرشتے جو ہیں وہ اس کام کو کار خیر کو سر انجام دیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کون کون بندہ ہے، کون کون وہ اشخاص ہیں جو کہ اس عبادت میں مشغول ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے میں مشغول ہیں۔ تو ناظرین گرامی، رمضان مبارک کے اندر اگر ہمیں ساری رات جاگنا مشکل لگتا ہے تو ہم ایک کام کر لیں، انتہائی آسان کام۔ وہ کام یہ ہے کہ ان رمضان مبارک کی ان طاق راتوں میں، آخری 10 راتوں میں سے جو 5 طاق راتیں بنتی ہیں، ان میں اگر ہم سحری کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے جاگ جائیں اور سحری کر کے آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ ہم عبادت کریں، 2 رکعت نوافل 4 رکعت نوافل پڑھ لیں،
اور اس کے بعد دعا کریں۔ یوں جو سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، تو جو ہے یہ برکت والی جو رات ہے اس کو ہم پا سکتے ہیں۔ اس برکت والی رات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اس کو ہم پا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا جو اعلان ہے اس کو ہم 100% کنفرم پا سکتے ہیں۔ اس طور پر کہ یہ برکت والی رات ان طاق راتوں میں سے کون سی رات ہوگی یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو بھی رات ہوگی وہ طلوع فجر تک ضرور باقی رہے، اور طلوع فجر سے پہلے یا طلوع فجر تک جب ہم عبادت کر رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ضرور بضرور ان بخشش ہونے والے لوگوں میں ہمارا بھی نام ضرور آئے گا۔ ناظرین گرامی، حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رمضان مبارک کے ہر روز جو ہے وہ کئی لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ فرض کریں اگر پوری رمضان مبارک کی پوری راتوں میں ہر روز فرض کریں 1 کروڑ بندہ یا 1000 بندہ یا 1 ارب بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جہنم سے اس کی نجات دلاتا ہے، اس کی خلاصی فرماتا ہے، تو یوں 29ویں روزہ جو کہ آخری طاق رات ہے، اس طاق رات تک 29 کروڑ یا 29 ارب لوگ جو ہیں وہ جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کر دیے جائیں گے، بچا دیے جائیں گے۔ اور اس 29ویں رات کے بارے میں جو آخری طاق رات ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ آخری رمضان مبارک کی آخری جو رات ہے، اس آخری رات کو اور بھی اتنے ہی لوگ معاف ہوتے ہیں جتنے پورے رمضان مبارک میں معاف ہوئے ہیں، یعنی جہنم سے بچا دیے جاتے ہیں۔ یوں اگر 29 ارب یا 29 کروڑ لوگ معاف ہوئے ہیں، جہنم سے ان کی نجات یا ان کی خلاصی ہوئی ہے، تو آخری جو 30ویں روزے کی جو رات ہے یا 29ویں روزے کی جو رات ہے جو کہ رمضان کی آخری رات ہوگی، اس رات کو بھی اتنے ہی معاف ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے آپ کو اس بخشش جہنم سے بچنے والوں میں، اللہ کے کرم کی، اللہ کے رحمت کی نظر میں آنے والوں میں خود کو بآسانی شمار کر سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کی یہ بابرکت رات جو لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور 1000 راتوں کو اگر ہم حساب لگائیں تو یہ تقریباً 80 یا 82 سال بنتے ہیں، اور ہماری عمومی جو عمر ہے وہ زیادہ سے زیادہ 80 سال ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ساری زندگی بھی گناہ کر لیں 80 سال عمر پا کر بھی، تو پھر بھی جو ہے ہماری جہنم سے خلاصی یا جہنم سے نجات جو ہے ہم کنفرم پا سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ انتہائی آسان عمل ہے، اس عمل کو کریں۔ روزانہ جو ہے افطاری سے سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے یا پونا گھنٹہ پہلے عبادت میں مشغول ہو جائیں، سحری کر کے نوافل پڑھیں اور اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو جو بھی برکت والی رات ہوگی، یہ جو لیلۃ القدر کی جو بھی رات ہوگی، اس رات میں ہم اپنے آپ کو ضرور بے ضرور جو ہے شامل کروا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، تمام امت کو دعا میں یاد رکھیں، اور اپنے والدین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔